السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. قال الإمام العلامة مسلم بن حجاج النسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا عند أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه فيما يصنع، وساق الحديث بمثله. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد. قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن الشهاب عن عمه قال سالم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان، قد علمت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير:
وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ عز و جل نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، جس کا اس نے حکم بھی دیا ہے، اور نیک عمل کریں، اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اور خود خیر پر رہیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، برائیوں سے، نافرمانیوں سے خود بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ یہ وہ چاہتا ہے، اس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اس کا حکم اس نے دیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک حدیثیں پہنچائیں، دین پہنچایا، یا یوں کہیں کہ حدیثیں پہنچائیں جن حدیثوں میں دین ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قیامت کی خبریں ہیں، اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تھی مختصر حمد اور صلاۃ۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی چل رہا ہے، 19 تاریخ ہے، 1442 ہجری مطابق 7 سپٹمبر 2020 عیسوی۔ آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا درس، جو صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب الزہد والرقائق کی مختلف ابواب کی شکل میں پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ آج 2 بڑی اہم ترین حدیثیں، 2 حدیثیں ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور دونوں بہت ہی اہم حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں جہنم میں انسان کو ایک قسم کا عذاب دیا جائے گا، بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب ملے گا، اس کا ذکر موجود ہے پہلی حدیث میں، وہ کیسے عذاب ہوگا اور وہ عذاب کیوں ان کو ملے گا۔ دوسری حدیث میں بھی ایک بہت ہی اہم ترین بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عیوب کو چھپاتا ہے، لیکن بندہ جو ہے اپنے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے کیا وعید آئی ہے، یہ بھی قابل غور ہے، اور مسائل کو انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ درس 2 حدیثوں کی تشریح ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک خوشخبری بطور اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ، جو درس کے آخر میں ہم پیش کریں۔ پہلا باب، 2 حدیثوں کو 2 باب الگ ابواب کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ پہلا باب ہے عقوبۃ من یأمر بالمعروف ولا یفعلہ وینہی عن المنکر ویفعلہ۔ وہ انسان جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے لیکن خود بھلائی نہیں کرتا ہے، اور وہ انسان جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے اور خود برائی کرتا ہے، ایسے انسان کی کیا وعید آئی ہے، یا یوں کہیں آپ دوسرے الفاظ میں دعوت اللہ کی اہمیت۔ کیونکہ دعوت اللہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو آپ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں، خیر بتائیں، شر سے دور کریں، یہ دعوت اللہ میں ہوتا ہے۔ تو اگر انسان خیر بتائے اور خود خیر نہ کرے، شر سے روکے اور خود شر کرے، تو ایسے انسان کو جہنم میں قیامت کے دن کیسی سزا دی جائے گی اور کیا ہوگا اس کے ساتھ، آئیے سنیے حدیث کی روشنی میں۔ حدیث کی سند ہے، 2 الگ الگ سندیں ہیں، جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابو قریب، ان تمام شیوخ سے روایت کرتے ہیں، لیکن جو الفاظ حدیث ہے وہ ان کے استاد ابو قریب کے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، وہ اپنے استاد ابو معاویہ، وہ اپنے استاد عامش، اور وہ شقیق جو کہ تابعی ہیں رحمہم اللہ جمیعاً، ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت شقیق روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید، حب رسول اللہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ کیوں آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان سے بات کیجئے کہ کن حالات میں ہم لوگ ہیں، کیسے کیسے جو ہے گورنرز ہم پر مقرر کر دیے گئے ہیں،
حالات کیسے پیچیدہ ہو چکے ہیں، ذرا جا کے بات کیجیے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جب جاؤں گا بات کروں گا تو میں چپکے سے نہیں کروں گا، میں بات کروں گا تو تم کو پتہ چلے گا، تم کو سنائی دے گا، میں ایسے بات کروں گا۔ لیکن میں اس کے بعد کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے بات کی ان سے، میں نے بات کی ہے ان سے پہلے ہی اس موضوع پر، لیکن میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے، اور ایک فتنے کا دروازہ میں لوگوں کے سامنے کھولوں، میں یہ چیز نہیں چاہتا ہوں۔ جو بھی گورنروں کے مسائل ہیں، عمرا کے جو پورے عمرا ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ہم اس کی سترپوشی کریں گے، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی برائی یا شر کا دروازہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھولیں۔ پھر تعریف بھی کی، کہا کہ ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہیں لیکن ہے فلاں آدمی یا فلاں امیر جو بھی ہے وہ بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے، جو سماعت فرمائیے، جو موضوع سے تعلق حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں جو اس کو پھینکا جائے گا تو اس کی انتڑیاں نکل کر باہر آئیں گی، اور وہ جہنم کی آگ میں اپنی نکلی ہوئی انتڑیوں کو لے کر ایسے گھومتا رہے گا جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے۔ جہنمی آئیں گے اس کے پاس، جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے اور اس سے کہیں گے یا فلان، اے فلاں، مالک، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ الم تک تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تم دنیا میں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ تو کیا ہو گیا ہے تم کو یہ؟ تو وہ کہے گا بلا، کیوں نہیں، میں بھلائیوں کا حکم دیتا تھا لیکن خود بھلائی نہیں کرتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور برائیوں سے روکتا تھا اور میں خود برائیاں کرتا تھا۔ یہ ہے پہلی حدیث جو دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، کیا ہے معاملہ کہ جہنم میں ایک مرد کو لایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینکا جائے گا۔ جب جہنم کی آگ میں اس کو پھینکا جائے گا جلنے کے لیے تو اس کی انتڑیاں جو دائیں بائیں ہوتی ہیں اندر پیٹ میں، وہ نکل جائیں گی باہر۔ عذاب، وہ اپنی انتڑیوں کو لے کر ایسے گھومے گا آگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی گدھے کی۔ آپ نے دیکھا، کبھی دیکھا ہوگا بعضوں، گدھے کو چکی سے باندھتے ہیں، چکی جس میں آٹا وغیرہ پیسا جاتا ہے، گدھے کو چکی سے رسی سے باندھتے ہیں۔ اب وہ گھومتا رہتا ہے، اور چکی بھی جو ہے وہ گھومتا کیوں ہے؟ تاکہ چکی گھومے اور آٹا جو دانے اس میں ہیں یا جو بھی ڈالے جائے، آٹا پیس، آٹا بولتے ہو، گیہوں ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ پس جائے، تو وہ گھومتا۔ دیکھا ہو نا آپ نے پرانے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے، جس طریقے سے گدھا چکی کے اطراف گھومتا رہتا ہے، ویسے ہی یہ اپنی انتڑیوں کو لے کر جہنم کی آگ میں گھومتا رہے گا۔ تو دوزخی جو دوسرے ہیں، یہ آدمی جس کو عذاب ایسے دیا جا رہا ہے، اس کے پاس جمع ہوں گے اور جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے، مطلب تم یہاں اس عذاب میں کیسے آ گئے، تم یہاں اس مالک، کیا ہو گیا تم کو، مطلب تم یہاں جہنم کی اس عذاب میں کیسے آ گئے؟ کیونکہ اس کو پہچانیں گے وہ لوگ۔ ہم تو تم کو دیکھتے تھے دنیا میں کہ تم خیر بتاتے تھے لوگوں کو، اچھے کام کی طرف دعوت دیتے تھے اور برے کاموں سے روکتے تھے لوگوں کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جہنم کا عذاب تم کو ملا ہوا ہے؟ تو وہ جواب دے گا، میں بالکل صحیح آپ لوگوں نے پہچانا، میں دنیا میں نیکیوں کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ کرو، خیر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو، لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ میں بولتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔
اور میں روکتا تھا لیکن عمل کرتا تھا. یہاں اس میں وعید آئی ہے اس انسان کے لیے جو بولے اور کرے نہ. دو چیزیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. بھلائی، نیکی، اچھائی قرآن و حدیث کی روشنی، وہ نہیں جو لوگوں کو اچھی لگے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لوگوں کو شرک بھی اچھا لگتا ہے. کیا شرک اچھا عمل ہے؟ اچھا، بعض لوگوں کو اچھی چیز بری لگتی ہے. نیکی اچھی چیز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا کام ہے. جیسے داڑھی اچھا کام ہے نہیں ہے، عورت کا پردہ کرنا بہت لوگوں کو برا دکھتا ہے. تو اعتبار لوگوں کا نہیں ہوگا معروف اور منکر میں. کتاب و سنت میں، شریعت اسلامیہ میں اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے. ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کیا ہے بتائیے؟ بھلائی ہے، نیکی ہے. اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روکا ہے اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ برائی. تو اعتبار میرا اور آپ کا، معاشرے کا، کسی سوسائٹی، کسی کنٹری کا نہیں ہوگا. کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھلائی ہے وہ بھلائی ہے، جو برائی ہے وہ برائی. شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ بھلا کام کریں. جیسے مثال نماز پڑھنا، نماز پڑھی آپ، اور لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہیے. آپ حرام چیزوں سے بچیے. جو سب سے بڑا حرام کام ہے شرک، آپ مت کیجئے شرک. اور لوگ اگر کرتے ہیں تو روکیے لوگوں کو شرک سے. لیکن آپ لوگوں کو کہیں کہ نماز پڑھو اور خود نہ پڑھیں، اور لوگوں سے کہیں کہ شرک مت کرو اور خود شرک کریں، یہ ایسا انسان ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ قیامت کے دن کیا جائے گا. اب آئیے اس کی تفصیل ہے. بہت ساری اہم باتیں ہیں اس حدیث کی روشنی میں جو مجھے آپ کو بتانی ہے. حدیث شروع ہوتی ہے یؤتی بالرجل، آدمی کو لایا جائے گا. لفظ آدمی کا ہے، اس کا مطلب کیا عورت کے لیے نہیں ہوگا یہ عذاب. اگر عورت یہ کام کر دے تو، مطلب اگر عورت کہے کہ عورت بھلائی کا حکم دے اور خود بھلائی نہ کرے، بھلائی مطلب نیکی، اور برائیوں سے روکتی ہے لیکن خود کرتی ہے برائیاں، تو کیا وہ شامل نہیں ہے اس میں؟ کیونکہ لفظ تو حدیث میں رجل آیا ہے. تو علماء بیان فرماتے ہیں تفسیر میں اس کی شرح حدیث، مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف مرد کے ساتھ ہے، غالب مرد ہوتے ہیں اکثر، عورت بھی اس میں شامل ہے. خواہ مرد ہو یا عورت، یہ کام جو بھی کریں گے ان کے ساتھ ایسا عذاب دیا جائے گا. اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا جو ہم کہہ رہے ہیں، جو دعوت کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے جو ورثۃ الانبیاء یا طالب علموں کا کام ہے. ہر عام و خاص کا کام نہیں ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عام آدمی کیا نہیں کہہ سکتا؟ جیسے شوہر ہے اپنی بیوی کو، بچوں کو حکم دے بھلائی کا اور برائیوں سے روکے، نہیں، وہ ذمہ دار ہے وہاں پر. دیکھیے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. بادشاہ ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی. کام کرنے والے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے مالک کے سامان یا کمپنی جہاں وہ کام کرتے ہیں اس ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائیں گے. تو یہ ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے. بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کو حکم دے گا چلو نماز پڑھو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ مت کرو، یہ کیا سگریٹ پی رہے ہو، نہیں پینا حرام ہے، روکنا، روکے گا، بھلائی کا حکم دے گا. لیکن عام طور پر جیسے باہر بھلائیوں کا حکم دینا علماء کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ ممبر ہے. یہاں پر کون کھڑے ہوں؟ علماء. علماء ممبروں سے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ٹھیک ہے. یا اہل الحل والعقد یا علماء اہل العلم لوگوں کو کہیں گے بھائی یہ غلط ہے. کیوں علماء ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ علماء کو پتا ہے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے. اس میں بہت ساری تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. جیسے صرف اشارہ کروں ایک دو باتیں. جیسے اس کے مراتب بھی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو، مشہور حدیث ہے یہ، لوگ بولتے بھی ہیں اس حدیث کو، برائی دیکھے تو کیا کرنا؟
ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے نہیں روکے تو بولیے بھائی، زبان سے روکنا، زبان سے نہیں روکے تو دل میں برا جانا. اب ہاتھ سے کون روکنا؟ یہ مراتب ہے نا برائی کو روکنے کے، برائی کو روکنا ہے تو ہاتھ سے کون روکیں گے؟ جس کو پاور ہے، جیسے بادشاہ، پولیس، شوہر، بڑے بھائی، کمپنی کا مینیجر یا کمپنی کا اونر، جس کو پاور ہے، جس کے ہاتھ میں سلطہ ہے، طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے ہاتھ سے. جیسے باپ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے. شوہر بیوی کو روک سکتا ہے، برائی سے روک سکتا ہے. ٹھیک ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو روک سکتا ہے. جی، کمپنی کا مالک اپنے کمپنی کے امپلائیز کو برائیوں سے روک سکتا ہے. پاور کا یوز پولیس روک سکتی ہے اپنے ہاتھ سے، بالکل روک سکتی ہے. بادشاہ روک سکتا ہے، روک سکتا ہے. لیکن ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، سمجھ میں یہ بات؟ چلیے، زبان سے روکنا. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، یعنی اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں آپ، نہ آپ پولیس ہیں، نہ آپ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ کسی کمپنی کے اونر ہیں، تو پھر زبان سے روکنا. زبان سے کون روکنا؟ یہ کس کا کام؟ علماء، درسوں کے ذریعے، ممبروں سے، ٹھیک ہے، آن لائن جو آج کل چل رہا ہے، زوم وغیرہ، جس پر بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے، تو روکیں گے لوگوں کو برائی سے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، اگر آپ ہاتھ سے روکنے والوں میں بھی نہیں ہیں، زبان سے روکنے والوں میں نہیں ہے، دل سے برا سمجھنا، تو یہ تو سب کر سکتے ہیں. اس میں تمام مسلمان شامل کہ برائی ہو اور آپ دل سے اس کو ناپسند کریں. آپ کے اندر نہیں ہے پاور، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. روکیں گے وہ آپ کو مار دے گا، وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، لڑے گا، فتنہ کرے گا. کون ہوتے ہیں آپ مجھے روکنے والے؟ وہ اور یوں بولے گا. وہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کہاں سے آیا؟ کہاں کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کیا ہے؟ میں کروں گا. آپ کون روکنے؟ معاملہ بہت بڑھ جائے گا. اچھا، برائی کو کیوں مٹانا ہے؟ اچھا، ایک بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں، جو کہ بہت اہم مسائل ہیں اس حدیث کے. بھلائی کا حکم کیوں دینا ہے؟ تاکہ بھلائی ہو. نماز پڑھو کیوں بولنا ہے؟ تاکہ لوگ نماز پڑھیں. پردہ کرو کیوں بولنا ہے؟ تاکہ عورتیں پردہ کریں. اچھا، برائی سے روکنا کیوں ہے؟ تاکہ برائی رہے یا جائے؟ بتائیے بھائی، برائی سے روکنا کیوں ہے؟ شرک سے روکنا ہے تاکہ شرک ختم ہو یا رہ جائے؟ ختم ہونا. لیکن اگر ایسا ماحول ہے، ایسی جگہ ہے جہاں آپ بھلائی کا آرڈر دے نہیں سکتے، بھلائی دیں گے تو بھلائی کا حکم دیں گے تو برائی ہو جائے گی. اگر آپ کہیں گے تو معاملہ بہت بڑھ جائے گا. مت کہیے آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہے، غالب گمان ہے، یہ یقین ہے کہ میں بولوں گا تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائے گی. مت بولیے آپ. اچھا، برائی سے روکیں گے آپ، کیٹیگری سے اس میں تفصیل. اگر آپ برائی سے روکیں گے تو وہ برائی، اچھا برائی کی بھی ٹائپس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری برائی ایک لیول کی ہے. بڑے گناہ چھوٹے گناہ سنے یا نہیں سنے؟ شرک بھی سنے، بدعت بھی سنے. شرک بڑا، بدعت بڑا؟ ہاں بیٹا، دونوں میں کون سا گناہ بڑا ہے، شرک یا بدعت؟ شرک. اگر آپ کے سامنے بدعت کا کام ہو رہا ہے، اگر آپ بدعت سے روکیں گے تو آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی شرک کرے گا. اب کیا کرنا؟ روکنا نہیں روکنا؟ یقین ہے. روکنا کس لیے ہے؟ تاکہ وہ چیز مٹ جائے. ہم کو یقین ہے کہ میں اگر ہم روکیں گے تو اس سے بڑی برائی جنم لے گی، وہاں پر اس سے بڑی برائی ہوگی. مت روکیے، چھوڑ دیجیے. سمجھ میں یہ بات؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں اس حدیث میں اللہ کے ایک تو بتا دیا کہ ہم نے مرد کا مطلب صرف مرد نہیں مراد ہے، مرد عورت دونوں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اس کی تو وضاحت ہم نے کر دی، آنتڑیاں اس کے نکلیں گے اور وہ ایسے جو ہے نکلے گا وغیرہ. اس حدیث میں جو ہے سخت وعید ہے اس انسان کے لیے جس کی بات اس کے فعل کے خلاف ہے. قول اور فعل سمجھتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال. ایک ہوتا ہے قول بولنا، ایک ہوتا ہے فعل کرنا. دونوں ایک ہونا چاہیے. جو آپ بولیں وہ آپ کریں بھی. آپ بولتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. آپ کیوں ایسی بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ بولو لیکن آپ کرو نہیں. اس پر سخت وعید آئی ہے. چلیے اب یہاں اب جو حکم دینا ہے نا، جیسے بھلائی کا، تو
اس میں لکھتے ہیں اہل علم اس سے مراد کیا ہے بھلائی سے؟ ہم نے بتا دیا اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھلائی کہتے ہیں، وہ تو ڈیفینیشن ہے. اچھا اس میں دو چیزیں آئیں گی، ایک واجبات، ایک مستحبات. سمجھ میں آ رہی بات؟ واجب، آپ کسی کو حکم دے رہے نماز پڑھو، جیسے بیٹے کو آپ کہہ رہے ہیں بیٹے اٹھو نماز پڑھو. اچھا بیٹے کو حکم دے رہے بیٹے مسواک کرو، دونوں بھی ہے نا. تو یہاں کیا مراد ہے، دونوں یا صرف واجبات؟ ایک دوسری چیز روکنا جس سے ہے وہ بھی دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک حرام چیزیں جن کو کیا بولتے ہیں، محرمات، جیسے شرک، بدعت، شراب پینا، زنا، جھوٹ، گالی، چغلخوری، مرڈر، سازشیں، سب بڑے بڑے گناہ ہیں نا، محرمات، حرام چیزیں. اور دوسری قسم ہے برائیوں کی، وہ ہے مکروہات. سمجھتے مکروہات کیا؟ ناپسندیدہ چیزیں. حرام کیٹیگری کی تو نہیں ہے لیکن اچھی چیز نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے کام، اچھا کام نہیں، شریف آدمی نہیں کرتا ہے وہ آدمی، ٹھیک ہے. تو یہاں کہتے ہیں انسان کو چاہیے، یہاں اس حدیث کا مطلب اہل علم بیان کرتے ہیں واجبات کا حکم دینا کیونکہ اس کی پوچھ ہوتی ہے، اور محرمات سے روکنا کیونکہ اس کی سزا ملتی ہے. اگر آدمی نماز نہیں پڑھے گا تو نماز واجب ہے نا، نماز نہیں پڑھا تو سزا ملے گی. نماز واجب ہے، جی ہاں. مسواک کرنا، ہاں مسواک پر بھی آپ ابھار ہیں، اچھی، لیکن یہاں مراد یہ جو جہنم میں سزا ملے گی نا، یہ اس کو جس نے واجب کام کا حکم نہیں دیا، واجب کام کا حکم نہیں دیا. کیونکہ واجبات ہیں، فرض چیزیں، فرض واجب ایک ہی چیز کے دور، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پردہ، فلاں 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 واجب چیزیں اس کا. اب جیسے نماز کا حکم، مسواک دیں تو اچھی چیز ہے لیکن نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے آپ، سزا ملے گی. خود آدمی اگر نماز نہ پڑھے، واجب کام ہے، سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ بولیے جلدی تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. چلیے، اگر مسواک نہ کرے تو سزا ملے گی نہیں، کیونکہ مسواک سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. سمجھ میں؟ چلیے، ایک آدمی شرک کرتا ہے، سزا ملے گی اس کو؟ لہذا روکنا ہے، محرم حرام کام، ٹھیک ہے، روکنا ہے اس کو. ایک آدمی شرک تو نہیں کرتا ہے لیکن جیسے کوئی مکروہ کام کرتا ہے، جیسے بیکار کی باتوں میں پڑا ہوا ہے، عشاء کے بعد بیکار کی باتیں کرتا ہے، قیل و قال، تو وہ مکروہ چیز، اچھی چیز نہیں ہے، شریعت نے اس کو مکروہ کیا. زیادہ سوالات کرتا ہے تو اس کو روکا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کی پکڑ ہوگی اس کو؟ یہ مسئلہ مکروہات ہیں، ٹھیک ہے. چلیے، تو کہتے ہیں واجب سے روکنا ہے، واجب کا حکم دینا ہے، حرام چیزوں سے روکنا ہے. لہذا انسان واجب کا حکم دے اور حرام چیزوں سے روکے، یہ اس سے مراد ہے. چلیے، اس کے بعد لوگوں کے مراتب اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اس میں کیٹیگریز ہے لوگوں کی، قسمیں ہیں لوگوں کی. کیا کیا قسمیں سنیے. سب سے اچھی قسم، سب سے بڑی قسم، یا سب سے اچھی قسم یا اچھے لوگ وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، واجب کا، اور خود کرتے بھی ہیں، اور برائیوں سے روکتے بھی ہیں، اور خود بچتے بھی ہیں. یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہی ہے مطلب، یہی کرنا چاہیے سب کو. میں اور آپ سب کیا کریں؟ واجب کا حکم دیں اور خود بھی واجب کریں. بھائی نماز پڑھو، بیٹے کو بول رہے اور خود بھی جا کے نماز پڑھنا. بیٹی کو بول رہے بیٹی پردہ کرو، بیٹی جھوٹ مت بولو، اور خود بھی جھوٹ سے ساتھ جھوٹ سمجھیے. بیٹی کو بیوی کو روک رہے جھوٹ سے اور خود بھی جھوٹ سے بچ رہے. یہ وہ انسان ہے جو سب سے اچھا ہے، اور یہی مطلوب ہے. نمبر 2، من يفعل المعروف لكن لا يأمر به ويترك المنكر لكن لا ينهى عنه. دوسری قسم کا آدمی بھلائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرتا ہے، واجب کام کر رہا ہے لیکن کرو بول کے نہیں بولتا ہے، برائیوں سے خود بچا ہوا ہے لیکن بچو نہیں بولتا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ یعنی اس کا الٹا پہلے کا، نماز پڑھتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے بیٹے کو، بیوی کو، بچوں کو حکم، اور جھوٹ سے، برائیوں سے بچا ہوا ہے لیکن روکتا نہیں.
یہ دوسری قسم ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کی، مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کام کرتے ہیں، خود تو پڑھ لیتے ہیں، بولے لکم دینکم ولی دین، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ بولتے ہیں. وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، لیکن بولے گا نہیں، آرڈر نہیں دے گا، حکم نہیں دے گا. برائیوں سے خود بچا ہوا ہے لیکن بولتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے اس کی وجہ یا تو شرم آتا ہے، وہ اس کی ایک وجہ جو کہتا ہے کہ یا ہمت نہیں ہے اس کے اندر بولنے کی، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یا جو ہے شرم آتا ہے وغیرہ، یہ ریزنز ہوتے ہیں. تیسری قسم ہے وَهُوَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ لَكِنْ لَا يَفْعَلُ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ. بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود کرتا نہیں ہے اس کو. واجب کا حکم دیتا ہے، نماز ہمیں مثال پہ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے. برائیوں سے روکتا ہے اور برائیاں کرتا بھی ہے، وہی جو جس کی وعید آئی ہے حدیث میں. ٹھیک ہے، یہ تیسری قسم کا آدمی. چوتھی قسم کا آدمی وَهُوَ الَّذِي لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَفْعَلُ الْمُنْكَرَ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَفْعَلُ الْمُنْكَرَ. یہ ایک عجیب قسم کا آدمی ہے، یہ جو چوتھی قسم کا ہے. کیا کون ہے یہ؟ جو بھلائی کا حکم نہیں دیتا ہے اور نہ بھلائی کرتا ہے، نہ کرتا ہے نہ کہتا ہے، اور نہ برائیوں سے روکتا ہے اور نہ خود بچتا ہے بلکہ کرتا ہے برائیاں. چوتھی قسم سمجھ میں آ رہی؟ چار قسم. پانچویں آخری قسم لوگوں کی جو سب سے بری ہے، جیسے پہلی قسم سب سے اچھی ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں شامل فرما دے، آمین. کیا ہے پہلی قسم؟ بھلائی کرنا، حکم دینا، برائی سے بچنا، لوگوں کو روکنا. پانچویں سب سے بری قسم کے لوگ، بدترین لوگ وہ ہیں جو بھلائی سے روکتے ہیں. نماز نہیں پڑھنا، پردہ نہیں کرنا، سمجھ میں آ رہا؟ روکتے ہیں کس سے؟ بھلائی سے، معروف سے، اور خود کرتے بھی نہیں اس کو. خود تو کرنا نہیں، لوگوں کو روک رہا ہے نماز مت پڑھو اور خود بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور برائی کا حکم دیتا ہے اور خود کرتا بھی. پیو جی پیو، لو پیو، شراب پیو بولتا ہے، خود بھی پیتا ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بدترین انسان ہے. ان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں یہ شیطان ہے. انسانوں کے شیطان. آپ کو معلوم ہے شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں کے اور ایک شیطانوں کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شیاطین الانسی والجن، انسانوں کے شیطان اور جنوں کے. یہ انسانوں کا شیطان ہے. کون؟ جو بھلائیوں سے روکتا ہے، سنت سے روکتا ہے، توحید سے روکتا ہے، عقیدے سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، داڑھی سے روکتا ہے، پردے سے روکتا ہے، سچ بولنے سے روکتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنے سے روکتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، مت کرو نیکی بولتا ہے، اور خود بھی دور رہتا ہے. اور برائی کرتا ہے، برائی کا آرڈر دیتا ہے، کرتا بھی ہے اور آرڈر بھی دیتا ہے. پیو، لوگوں کو خود پیتا ہے، پلاتا ہے لوگوں کو، خود حرام کام کرتا ہے اور لوگوں کو حرام کام کرواتا ہے. یہ بہت برے قسم کے لوگ ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق میں ارائیت الذی ینہا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس انسان کے بارے میں جو روکتا ہے، کس سے؟ بندے کو نماز پڑھنے سے. آپ کو معلوم ہے اس انسان کے بارے میں جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، مطلب نماز مت پڑھو بولتا ہے. ارائیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جو ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم بھی دیتا ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سمجھ میں آ رہی یہ بات اللہ تعالیٰ. چلیے اس کے بعد ایک اہم بات جو باقی رہ گئی اس حدیث کے متعلق، جو اہل علم بیان کرتے ہیں. کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اب تک کی باتیں سمجھ گئے نا؟ کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں واجب کام نہیں کرتا ہوں اور برائیوں سے نہیں بچتا ہوں، کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اگر کہ میں واجب کام نہیں کرتا ہوں اور حرام چیزوں سے نہیں بچتا ہوں تو میں لوگوں کو بھی واجب کام کا حکم نہ دوں اور برائیوں سے نہ روکوں؟ کیوں؟ میں خود نہیں کرتا ہوں. کیا اس حدیث کا یہ مفہوم ہے؟ اور اس آیت کا جس آیت میں اللہ نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اللہ نے فرمایا، یہ سورہ
بقرہ کی آیت اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا، اور اپنے جانوں کو بھول جاتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو کیا تم بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، اور تم قرآن تلاوت کرتے ہو، کتاب کی، اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کیا؟ اللہ نے سمجھتے نہیں۔ اس آیت اور اس حدیث، جو حدیث ہمارے درمیان میں ہے، جو جہنم میں جس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، آگ میں، تو اس کے بارے میں اس حدیث کا اور اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، علماء کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ واجب کام جو چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب آپ واجب کا حکم بھی نہیں دے سکتے۔ یہ چیز مشہور ہے لوگوں کے درمیان، خود پڑھ رہے ہیں ہم کو پڑھو بول رہے ہیں، پہلے جاؤ خود پڑھو۔ ایک آدمی جیسے باپ ہے، مثال ہم نمازی کی مثال سے چلتے ہیں، باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب بچوں کو بولتا ہے جاؤ بیٹے نماز کو جاؤ، مسجد جاؤ، تو بیگم پلٹ کے کہتی ہے جہالت کی وجہ سے خود جا رہے ہیں بیٹے کو بھیج رہے ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، اور بیٹے کو بول رہے جا بیٹا مسجد جا کے نماز پڑھ، خود پڑھو اس کے بعد دوسروں کو حکم دو۔ یہ عام طور پر مشہور ہے چیز۔ اچھا، خود سگریٹ پی رہا ہے باپ بیٹھ کے گھر پہ، بیٹے کو تو سنو پینا نہیں، ہاں یہ غلط چیزیں نہیں کرنا، تو بیگم کر رہی ہے جب نہیں کرنا خود کیوں کر رہے؟ بیٹا بھی سوچ رہا ہے دیکھو خود پی رہے اور میرے کو بول رہے، مجھ کو کہتے ہیں کہ مت پیو، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے، غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اگر آپ خود واجب پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کسی کو، نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کا آرڈر دیں، شرک چھوڑیں اور شرک سے اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو جو ہے بچائیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کر رہے، ایک غلطی آپ سے ہو گئی کہ آپ نماز خود نہیں پڑھ رہے، اب دوسری غلطی مت کیجئے کہ اپنے بچوں کو حکم مت دیں، حکم دیں آپ۔ دو واجب چیزیں ہیں یہاں، بڑی اچھی اہل علم نے گفتگو کی ہے، کہا کہ پہلا کام کیا ہے؟ آپ کو نماز پڑھنا ہے، واجب ہے نا، یہ واجب ہے نا، نماز پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا واجب اپنے بچوں کو آرڈر دینا نماز پڑھنے کا، دو واجب ہے، دونوں کرنا ہے نا۔ اچھا، ایک نہیں ہو رہا ہے واجب، تو اس کی وجہ سے دوسرا بھی چھوڑیں گے آپ؟ نہیں کریں گے آپ، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کوئی ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی برائی کرتا ہے، بھائی آدمی پورا برائیوں سے پاک ہو، اس کے بعد لوگوں کو برائیوں سے روکے، تو کوئی ہے ایسا دنیا میں کہ جس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی ہو؟ کلکم خطاء، کل بنی آدم خطا، سب سے غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اب کہاں سے لے کے آئیں گے اس انسان کو جو لوگوں کو جو ہے برائیوں سے روکے اور خود پارسا ہو، بالکل ذرہ برابر اس نے اپنی زندگی میں کوئی برائی نہیں کی ہو؟ تو کہتے ہیں یہ ایسا مفہوم نہیں ہے حدیث کا۔ آدمی واجب کام کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز کا حکم دینا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، لیکن اگر ایک میں کوتاہی ہو رہی ہے تو دوسرے میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ چھوڑ رہے ہیں نماز، تو آپ لوگ بچوں کو تو ہو سکتا ہے اس کی حکمت بھی بتاتے، بیٹا جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جب ابا بولتا رہے گا، والد بولتے رہیں گے، کسی دن احساس ہوگا، شرمندگی ہوگی کہ میں کب سے بچوں کو بول رہا ہوں اور بچے میری آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں، مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور خود میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ خود میں بیٹھا رہتا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ یہ اہل علم نے جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں بعض سلف کا قول بھی اس سلسلے میں موجود ہے، اور حدیث بھی موجود ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کا راستہ بتانے والا ویسے ہے جو خیر کا کام کرتا ہے، لہٰذا اس دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو دروازہ ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے تو دوسری حدیث جو کہ بہت اہم حدیث ہے وہ ابھی ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں درس کو، کیونکہ دوسری جو حدیث ہے بہت اہم ترین حدیث ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں صرف، اور اس حدیث کی تفسیر بہت امپورٹنٹ جو آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو مجاہرہ کرتے ہیں۔ اور مجاہرہ میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی کام کرے، حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور مجاہرہ یہ بھی ہے
کہ رات میں آدمی کوئی کام کرے اور صبح اٹھے، یعنی رات میں کوئی برائی کرے اور صبح اٹھے تو اللہ نے اس کی برائی کو چھپا دیا، لیکن وہ اللہ کے پردے کو چاک کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سے سنو میں نے رات میں یہ برائی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ معاف نہیں کیا جائے گا مطلب کیا ہے؟ کیا بخشش نہیں ہوگی؟ ایک اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور دوسری بات، یہ رات میں کرنے کا جو ذکر حدیث میں ہے، اس کا مطلب کیا دن میں کر سکتے ہیں؟ رات کو کیوں کہا گیا حدیث میں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک آدمی، جہاں اس حدیث میں ہے کہ معاف نہیں کیا جائے گا جو مجاہرہ کرتا ہے۔ کیا مجاہرہ؟ رات میں برائی کرتا ہے، اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، صبح اٹھ کے لوگوں کو بیان کر دیتا ہے۔ اگر وہ بیان نہ کرے تو معافی ہو جائے گی کیا؟ حدیث میں یہ ہے کہ ایسا کام کرنے سے معافی نہیں ہوگی۔ پہلے معافی کا مطلب، پھر اس کے بعد اس کا مطلب جو چپکے کرتے رہیں، کسی کو نہ بولیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چپکے کرتے رہیں زندگی بھر برائیاں اور کسی کو نہ بولیں تو ان کی بخشش ہوتی جائے گی، معافی ہوتی جائے گی۔ ایک اچھا، یہ چھپکے کرتا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا اور صبح بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی چھپکے ہی نہیں کرتا، اوپنلی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، سگریٹ پی رہا ہے لوگوں کے سامنے، برائی کر رہا ہے، بدکاریاں کر رہا ہے، اوپنلی جو ہے برائیاں، حرام کام کر رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کافی اہم باتیں جو اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ خوشخبری اعلان کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، آپ بھی جو ہے تشریف لے جائیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دعوت سینٹر میں جو ہے ہر جمعہ صبح کلاسز ہوتی تھی۔ جب سے یہ کووڈ-19 یا کورونا کا مسئلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے جو ہے وہاں دعوت سینٹر کی مارننگ کی فرائیڈے کی کلاسز بھی بند ہو چکی ہیں۔ اب آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی آفس میں دعوت سینٹر میں، جس کے بعد یہ اعلان کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ اس فرائیڈے سے صبح 10 بجے سے انشاءاللہ آن لائن زوم پر انشاءاللہ کلاسز شروع ہوں گی، جو توحید، فقہ اور حدیث 3 اہم ترین سبجیکٹ پر مختصر ہوں گی، 10 to 12، 2 گھنٹے، 10 بجے سے انشاءاللہ جمعہ کے دن 12 بجے تک زوم پر لائیو جو ہے عقیدہ اور حدیث اور فقہ کی کلاسز شروع ہوں گی۔ اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو دروس اپڈیٹ پہ حامد بھائی انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خود بھی آئیے، جمعہ کا دن ہے، گھر میں صبح 10 بجے جو بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھ کر جو ہے آپ جو ہے لائیو اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، جو ویکلی ہوگا، ہر جمعہ ہوگا صبح انشاءاللہ۔ تو توحید کی ضروری باتیں، فقہ کی ضروری باتیں اور حدیث کی ضروری باتیں، اور حدیث سے انشاءاللہ گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا ایک اچھا زرین موقع ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ امید کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حدیث اور اس کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی کیٹیگری میں ہم سب کو شامل کر دے، اور وہ یہ ہے کہ ہم واجب کام کریں اور اپنے ماتحت لوگوں کو واجب کا حکم دیں، اور برائیوں سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے، بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔